آج کا جو موضوع ہے وہ یہ ہے کہ اس 2024 میں جب ہم کچھ لمحات میں داخل ہونے کو ہے، خدا پر بھروسہ کرنے کی 6 اہم بلکہ 7 اہم ریزنز پر، وجوہات پر ہم بات کریں کہ خدا پر ہم بھروسہ کیوں کریں۔ تو آج اس حوالے سے میں آپ کو 7 مختلف ریزنز یا 7 وجوہات جو ہیں وہ آپ کے سامنے شیئر کروں گا، اور یہ کوئی روایتی میسج نہیں ہوگا، بلکہ یہ ایک بڑی اہم بات ہے کہ آخر ہم خدا پر ہی بھروسہ کیوں کریں۔ اس کا آغاز ایک چھوٹی سی تمہید سے میں کرنے لگا ہوں، اس کو اپنے ذہن میں رکھیے گا۔ اگر آپ اس کو اپنے ذہن میں رکھیں گے تو آپ اگلے جو میسج ہے اس کے حصے کو آپ سمجھ سکیں گے۔ تو اس کا آغاز ہم یہاں سے کرتے ہیں کہ اس دنیا میں انسان کسی نہ کسی وجہ سے کسی پر بھروسہ کرتا ہے۔ اس دنیا میں رہتے ہوئے انسان کسی نہ کسی وجہ سے کسی پر بھروسہ کرتا ہے، اور یہ جو بھروسہ جس کو ہم اعتماد کہتے ہیں، کانفیڈنس، یہ کئی دفعہ ٹوٹتا ہے، کئی دفعہ بنتا ہے، کئی دفعہ بگڑتا ہے، اور اس بھروسے میں ہمیں مختلف متضاد چیزیں نظر آتی ہیں، ایک دوسرے کے مخالف ہوتی ہے۔ تو انسان کو کسی نہ کسی وجہ سے کسی نہ کسی پر بھروسہ کرنا پڑتا ہے۔ ایسا ہی ہے، یا تو ہمارے پاس ہمارے گورنمنٹ کے ادارے ہیں، ہم اس پر بھروسہ کرتے ہیں، لیکن ہمیں یوں لگتا ہے کہ ہمارا اعتماد جو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے بہت سی باتوں میں۔ سیاسی نمائندگان ہیں، ہم ان پر بھروسہ کرتے ہیں، کوئی ایم پی اے، ایم این اے، صوبائی نیشنل اسمبلی کے وزیر، وزراء، بے شمار لوگ، مختلف کیپیبلٹیز کے لوگ جن کے اوپر ہم بھروسہ کرتے ہیں، اعتماد کرتے ہیں کہ شاید وہ ہمارا یہ کام، ہمارا یہ مسئلہ جو ہے وہ حل کر دے گا۔ فیملی میں ہم ایک دوسرے پر بھروسہ کرتے ہیں، اور صرف یہی نہیں بلکہ کچھ لوگ جو ہیں وہ پتھروں پر بھروسہ کرتے ہیں، اور وہ کیا کرتے ہیں؟ پتھروں کی ورشپ کرتے ہیں کہ یہ پتھر جو ہیں وہ ہمیں جو ہے وہ ہماری کیا ہو سکتا ہے، مرادوں کو پورا کریں۔ بتوں کی وہ پوجا کرتے ہیں، ان پر بھروسہ کرتے ہیں۔ کوئی دیوی دیوتاؤں پر بھروسہ رکھتا ہے، کوئی قبروں پر بھروسہ کرتا ہے۔ مجھے یاد ہے کئی سال پیشتر جب ہم قلعے کے پاس سے گزرتے تھے تو وہاں پر یہ ایک کچی سی ایک چھوٹی سی زیارت ہوتی ہے۔ ابھی اگر آپ وہاں سے گزرے تو آپ دیکھیں وہاں پہ ایک عالی شان بلڈنگ وہاں پر نظر آتی ہے، بہترین مضبوط قسم کی وہ عمارت۔ لوگ کیا کرتے ہیں؟ اس زیارت پر بھروسہ کرتے ہیں کہ یہاں سے ہماری مرادیں جو ہیں وہ پوری ہوں۔ لاہور میں کچھ لوگ جا کر داتا دربار پر اپنی مرادیں پوری کرنے کے لیے جاتے ہیں، کوئی کراچی میں منگو پیر کی زیارت پر چلا جاتا ہے، کوئی کسی جگہ پر، کوئی کسی پر، تو مختلف چیزوں پر، یعنی ان شخصیات پر جو پیدا ہوئے اور مر گئے اور دفن ہوئے، اور آج ان کی جو قبریں ہیں ان میں ہڈیاں جو ہیں وہ بھی موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ اس پر وہ کیا کرتے ہیں؟ بھروسہ کرتے ہیں معبودوں پر۔ اور میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ اگر کسی کو یہ چیزیں نہیں ملی تو انہوں نے درختوں پر بھروسہ کرنا شروع کر دیا، ایک تلسی، کہ یہی ہماری مرادوں کو پورا کرے گی۔ اگر یہ نہیں ملا تو انہوں نے جانوروں پر بھروسہ، جانوروں کی پرستش شروع کر دی، کسی نے بندروں کی، کسی نے سانپوں کی۔ مجھے ان کا بھروسہ، ان کا اعتقاد، ان کا جو تعلق تھا وہ دنیاوی زمینی چیزوں پر تھا۔ وہ تو خود کیا ہے؟ وہ مخلوق ہے،
وہ تو خود کریشن ہے، وہ تو خود تخلیق ہے، اور تخلیق جو ہے وہ کبھی بھی اعتماد اور بھروسہ جو ہے اس کو وہ پورا نہیں کر سکتی۔ صرف ایک شخصیت ہے، اور وہ خدائے واحد اور قادر مطلق خدا ہے جو آپ کے اعتماد کو کبھی ٹھیس نہیں پہنچاتا۔ فرعون کے محل میں کیا ہوا تھا کہ فرعون نے اپنے جادوگروں پر بھروسہ کیا اور انہوں نے سانپ بنا لیے، لیکن بائبل میں لکھا ہے کہ موسیٰ کا سانپ ان کے سانپوں کو نگل گیا۔ کہ کیا کوئی بت آپ کو جانتا ہے، آپ کے نام کو پہچانتا ہے؟ کوئی جانور آپ کو جانتا ہے، آپ کی پہچان اس کے پاس ہے؟ یا کوئی قبر میں پڑی ہوئی شخصیت آپ کو جانتی یا پہچانتی ہے؟ ان کو تو اپنی بھی ہوش نہیں ہے، لیکن ایک شخصیت جو خدا ہے وہ کہتا ہے کہ دیکھ میں نے تیری صورت اپنی ہتھیلی پر کھود رکھی۔ تو آج ہم بات کریں گے ان 7 ریزنز پر کہ ہم کیوں ان دنیاوی چیزوں پر بھروسہ نہ کریں اور ہم کیوں خدا پر بھروسہ کریں۔ پہلی بات میرے ساتھ نکالیے گا حوالہ یسایہ نبی کا صحیفہ۔ آج ہم کچھ حوالہ جات میں چاہوں گا کہ ہم پڑھیں۔ یسایہ نبی کا صحیفہ اس کا 43 باب، چیپٹر 43، 43 باب اور اس کی پہلی آیت۔ خدا یسایہ نبی کے وسیلے سے یعقوب سے، جس کو بائبل مقدس میں اسرائیل کہا گیا تھا، اس سے ہم کلام ہوتے ہوئے کہتا ہے، اور اب اے یعقوب، کون کس سے مخاطب کر رہا ہے؟ یعقوب سے، بولیے گا، اور اب اے یعقوب، خداوند جس نے تجھ کو پیدا کیا اور جس نے اے اسرائیل تجھ کو بنایا یوں فرماتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جو پیدا کرنے والا ہے۔ اور اس سے ایک اور بات سامنے آئی کہ ہم جن پر بھروسہ کرتے ہیں نہ تو وہ ہمارے بنانے والے ہیں اور نہ ہمارے پیدا کرنے والے ہیں۔ آمین۔ جس نے تجھے بنایا اور پیدا کیا یوں فرماتا ہے، خوف نہ کر۔ اگلی بات کیا لکھی ہے؟ کیونکہ میں نے تیرا فدیہ دیا ہے۔ خوف نہ کر کیونکہ میں نے تیرا فدیہ دیا ہے۔ اور اگلی بات کیا لکھی ہے؟ میں نے تیرا نام لے کر تجھے بلایا اور تو میرا۔ کیسی بڑی اور خوبصورت بات، سادہ سی آج میں منادی کر رہا ہوں کہ وہ اس لیے بھروسہ ہم اس پر کریں۔ پہلی بات وہ ہمارا بنانے والا ہے، اور دوسری بات وہ ہمارا پیدا کرنے والا ہے۔ ٹھیک ہے جی، سمجھ آ رہی سب کو؟ اور تیسری بات اسی آیت میں کیا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ میں نے تیرا فدیہ دیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ دنیا کی جو نباتات اور جمادات ہیں، دنیا میں موجود چرند پرند درخت، یہ فدیہ نہیں دے سکتے، اور نہ ہی کوئی ایسی شخصیت فدیہ دے سکتی۔ وہ کہتا ہے میں نے تیرا فدیہ۔ فدیہ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ بدلے میں جان دینا، یعنی وہ کام جو میں نے کیا ہے، میرے اس کام کے، میرے اس گناہ کے بدلے کوئی اور میری جگہ پر قربانی، اس کو فدیہ کہتے ہیں۔ میں نے تیرا فدیہ دیا ہے، اور آگے لکھا اور میں نے تیرا نام لے کر تجھے بلایا ہے اور تو میرا ہے۔ یہ بڑی خوبصورت آیت ہے، حوالہ ہے یہ آخر تک 5ویں آیت تک پڑھیے گا۔ بہت ساری باتیں لکھی ہیں لیکن اس پر میں جانا نہیں چاہ رہا۔ تو پہلی سالڈ ریزن ہمارے پاس جو خدا پر بھروسہ کرنے کی، وہ یہ ہے
کہ اس نے ہمیں بنایا، اس نے ہمیں پیدا کیا، اور دوسری بات وہ ہمیں ہمارے نام سے جانتا ہے۔ اور میں ابھی شروع میں ایک بات کر رہا تھا، وہ کہتا ہے کہ دیکھ تیری صورت میں نے اپنی ہتھیلی پر کھود رکھی ہے۔ اور کرائسٹ نے یوں فرمایا تھا کہ اچھا چرواہا میں ہوں، اور وہ اپنی بھیڑوں کے لیے پہلی بات کیا کرتا ہے؟ جان دیتا ہے، اور دوسری بات ان کو نام بنام جانتا ہے۔ تو جس پر ہم بھروسہ کریں وہ اس نے کوئی قربانی دی ہو، اور دوسری بات وہ ہمیں جانتا ہو ہمارے نام سے۔ اب اگلے حوالے کی طرف چلتے ہیں کہ کیوں ہم خدا پر بھروسہ کریں۔ خروج کی کتاب نکالیے گا، حوالہ جات لکھ لیں آپ اگر لکھنا چاہتے ہیں، اس کا 14واں باب اور اس کی 14ویں آیت نکالیے گا۔ اور یہاں پر لکھا ہے خداوند تمہاری طرف سے جنگ کرے گا اور تم خاموش رہو گے۔ دوسری سالڈ ریزن وہ یہ ہے کہ خدا ہماری طرف سے جنگ کرتا ہے، ہمیں جنگ کرنے کی ضرورت نہیں، ہمیں کسی کو جواب دینے کی ضرورت نہیں، ہمیں کسی کے خلاف اٹھ کھڑے ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ ہمارا ایک ہے جو ہمارا منہ ہے، جو ہماری طرف سے جنگ کرتا، جو ہماری طرف سے بولتا ہے۔ دنیا میں حالات و واقعات آتے رہتے ہیں، سچویشنز تبدیل ہوتی رہتی ہے، مخالف اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، طرح طرح کے الزامات جو ہیں وہ لگاتے رہتے ہیں، لیکن ہماری ذمہ داری بائبل مقدس کیا کہتی ہے کہ ہم کیا کریں؟ خاموش رہیں، اس لیے کہ خداوند کہتا ہے کہ وہ تمہاری طرف سے کیا کرے گا؟ جنگ کرے گا۔ جب ہماری طرف سے ایک ایسا سپہ سالار ہے جو جنگ کرنے کی قدرت رکھتا ہے تو پھر سانوں کا دلیل ہوگا، ہم یہ کہیں گے وہ تو ہمیں نظر ہی نہیں آتا، ہمیں کیا پتا چلے گا کہ اس نے کی ہے جنگ یا نہیں، اس نے بدلہ لیا ہے یا نہیں۔ ہم تیار رہتے ہیں کہ اسی جگہ پر اس سے بدلہ لیا جائے، اور بحیثیت ایماندار کئی دفعہ ہم ایسے کام، ایسی حرکتیں کر جاتے ہیں، کئی دفعہ ہمارے منہ سے ایسے نازیبا الفاظ نکلتے ہیں جن کا ریٹرن نہیں ہوتا، جن کی واپسی نہیں ہوتی۔ امثال کی کتاب میں تحریر ہے کہ کمان سے نکلا ہوا تیر جو ہے وہ تو واپس آ سکتا ہے، لیکن منہ سے نکلی ہوئی بات وہ کبھی واپس نہیں آتی ہے۔ اپنے لبوں کو خاموش رکھیں اور دیکھیں کہ خداوند کیسے میرے اور آپ کے لیے جنگ کرتا ہے۔ اور میں نے 2023 میں، مجھے آپ کا تو پتہ نہیں، لیکن اس کا شخصی طور پر تجربہ کیا، اور داؤد کی طرح مجھے وہ بات یاد آتی ہے۔ داؤد کہتا ہے کہ وہ تیرے دشمنوں کے روبرو دسترخوان بچھاتا ہے، تو نے میرے دشمنوں کے روبرو دسترخوان بچھایا، یعنی وہ جو میرے مخالف تھے۔ اور آپ نے بھی اس بات کا تجربہ کیا ہوگا کہ خدا کس طریقے سے ان لوگوں کو جو کسی وقت میں آپ کی مخالفت کر رہے تھے، آپ کے خلاف کھڑے تھے، لیکن خدا نے آپ کو جو ہے ان کے اوپر جو ہے وہ غلبہ عطا کیا۔ اسی لیے تو زکریا نبی کے صحیفے میں لکھا ہے اس کے 4 باب میں کہ نہ تو زور سے اور نہ طاقت سے، ہمیں گیت بھی گاتے ہیں، یہ خون اور گوشت کی جنگ نہیں ہے، یہ تیز اور ڈھال کی جنگ نہیں۔ تو زکریا کے صحیفے میں لکھا ہے، کیا لکھا ہے جی؟ بولیے گا، ابھی میں نے بتایا، نہ تو زور سے اور نہ طاقت سے بلکہ میری روح سے رب الفاظ فرماتا ہے کہ اے بڑے پہاڑ تو کیا ہے، تو زربابل کے سامنے
میدان ہو جائے۔ زربابل کے سامنے بڑے مسائل تھے، اس کے سامنے بڑی مشکلیں تھیں، ان کے گھر جلے ہوئے تھے، ہیکل کو توڑ دیا گیا تھا۔ 70 سال کے بعد یہ لوگ اپنے شہر میں یروشلم میں واپس لوٹے تھے، تو وہ سوچ رہے تھے کہ کس طرح ہوگا۔ خدا نے کہا تھا کہ یہ زور اور طاقت سے نہیں ہوگا، نہ تو زور اور نہ طاقت سے، بلکہ میری روح سے رب الفوج۔ تو دوسری ریزن جو ہے وہ کیا ہے کہ خدا میرے اور آپ کے لیے جنگ کرتا ہے۔ خدا کے خادم نے کیا اس کا نام عبید صادق، انہوں نے ایک گیت گایا، جنگ جنہ دی لڑدا یہوہ اور جنگ کدی نہیں ہارتے۔ تو جب ہم یہ کب ہوگا؟ جب ہم یہوہ کو موقع دیں گے کہ وہ ہماری جنگ لڑے۔ لیکن اگر ہم خود ہی لڑتے رہیں گے تو پھر تو یہوہ کہے گا چلو کر لو آپ ہی، وہ دے بعد میں بعد وچ کراں۔ وہ کشتی میں جب طوفان آیا تھا نا، تو پہلے وہ لگے ہوئے تھے چاروں شاگرد، وہ 12 کے 12 اپنی کوششوں میں کہ ڈوبنے سے بچا لیں۔ تو یسوع نے کیا لگے رہو جتنی دیر تک کر سکتے۔ وہ دوسری سالڈ ریزن جو ہے وہ کیا ہے کہ خدا ہمارے لیے کیا کرتا ہے؟ جنگ کرتا ہے۔ اب ایک اور بات میں آپ کو بتاتا ہوں، زبور میرے ساتھ نکالیے گا 139، ایک اور وجہ بتا دو، 139 17 آیت۔ یہاں پر کیا لکھا ہے؟ میں پڑھتا ہوں، سنیے گا، بولیے گا، میرے ساتھ پڑھیے گا۔ اے خدا تیرے خیال میرے لیے کیسے بیش بہا ہے، اور ان کا مجموعہ کیسا بڑا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ کہ خدا میرے اور آپ کے متعلق سوچتا۔ آمین جی۔ وہ کہتا ہے کہ تیرے خیال میرے لیے کیسے بیش بہا ہے۔ بیش بہا کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ قیمتی۔ خدا کے خیال جو ہیں وہ میرے اور آپ کے لیے قیمتی ہیں، بیش بہا ہے۔ ان کی جو ویلیو ہے وہ کئی خزانوں سے بڑی اور زیادہ ہے، دنیا کے خزانوں سے۔ کیا خیال ہے کہ وہ جو اس کائنات کا خالق اور مالک ہے۔ آج میں آپ کو ایک حیران کرنے والی بات بتاؤں گا۔ یہ جو دنیا کے جو سیارے ہیں نا، نظام شمسی، اور سنیے گا غور سے بچوں، میری طرف دیکھیں، یہ جتنے بھی سیارے ہیں، ان سیاروں میں زمین جو ہے کی جو حیثیت ہے ایک ذرے کی مانند۔ غور کیجئے گا بات پر جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں۔ یہ سورج، چاند، ستارے، جتنے بھی سیارے ہیں، ان میں زمین کی حیثیت کس کے برابر ہے؟ ایک ذرے کی برابر ہے، چھوٹا سا، جس طرح ایک ذرہ ہم مٹی کا نکالتے ہیں۔ اور اس زمین کے جب اب کروڑہا اور اربوں حصے، بلکہ اربوں کھربوں اور اس سے بھی کم حصے جب بنا دیتے ہیں، اور اس کا جو ایک چھوٹا سا جو ذرہ باقی رہ جاتا ہے وہ انسان۔ غور کیجئے گا تو اس کائنات میں انسان کی حیثیت کتنی ہے؟ ایک ذرے سے بھی کم۔ کائنات میں زمین ایک ذرہ ہے، اور زمین کے بھی اربوں کھربوں آپ حصے کر دیں، اور اس کا کوئی ایک جو ذرہ باقی رہ جاتا ہے وہ انسان ہے۔ اور اس انسان کی پتہ کون فکر کرتا ہے؟ جو یہ سب کچھ تخلیق کرتا ہے۔ بات کو سمجھ رہے ہیں؟ چھوٹا جا ریدہ ذرہ اس ساری کائنات میں نہیں، زمین پر، اور اس کی فکر وہ کرتا ہے جو تخلیق کرنے والا ہے، جو خالق ہے، وہ جو قادر مطلق ہے، جس نے سب کچھ کو تخلیق کیا۔ اور اس ساری کائنات میں اگر کوئی چیز اس کو پسند آئی تو یہ چھوٹا سا ذرہ میں اور آپ تھے۔ کیا یہ ایمان کی بڑی بات ہے یا نہیں ہے؟ تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ ہماری حیثیت کیا ہے، اور وہ ہمارے متعلق سوچتا ہے، ہمارے متعلق خیال کرتا ہے۔ تو سوچنے کا کیا مطلب ہے؟ وہ فکر کرتا ہے۔ وہ ہماری کیا کرتا ہے؟ فکر کرتا ہے۔
اس لیے وہ کہتا ہے کہ اے بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں میرے پاس آؤ، میں تمہیں کیا کروں گا؟ آرام۔ اس کو میری اور آپ کے بارے میں فکر ہے۔ ایک اور بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، یرمیہ نبی کا صحیفہ نکالیے گا، چوتھی بات پر ہم غور کریں گے، ریزن کہ ہم کیوں خدا پر بھروسہ کریں۔ پہلی بات کیا تھی کہ وہ ہمارے نام سے ہمیں جانتا ہے۔ دوسری بات وہ ہمارے لیے جنگ کرتا ہے۔ تیسری بات جو تھی وہ ہماری فکر کرتا ہے، ہمارے متعلق سوچتا۔ اب چوتھی بات، یرمیہ 29 باب اور اس کی 11ویں آیت، یہاں پر لکھا ہے، یرمیہ نبی کا صحیفہ اس کا 29 باب اور اس کی 11ویں آیت لکھا ہے، کیونکہ میں تمہارے حق میں اپنے خیالات جانتا ہوں۔ کیا کرتا ہوں؟ اپنے خیالات جانتا ہوں، یعنی سلامتی کے خیالات، برائی کے نہیں، تاکہ میں تم کو نیک انجام کی امید۔ تو خدا کے پاس میرے اور آپ کے بارے میں نیک خیالات، اور انگریزی ترجمے میں لکھا ہے کہ اس کے پاس میرے اور آپ کے لیے منصوبے ہیں۔ خیال کا مطلب ہوتا ہے سوچنا، اس کے پاس میرے اور آپ کے لیے پلاننگز ہیں، وہ میرے اور آپ کے بارے میں خیالات رکھتا ہے، منصوبے رکھتا ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے۔ ہم جس طرح بحیثیت پیرنٹس ہمارے پاس اپنے بچوں کے منصوبے ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے؟ پڑھ لکھ جائیں، کوئی پولیس سے چلا جائے، کوئی میڈیکل سے چلا جائے، کوئی کرکٹر بن جائے، کچھ نہ کچھ پلاننگز ہوتی ہیں، اور ان کے لیے ہم پہلے دن سے، جس دن وہ پیدا ہوتا ہے، بلکہ پیدائش سے ہی پیشتر جب وہ ماں کے پیٹ میں ہی ہوتا ہے، تو ہم سوچنا شروع کر دیتے ہیں کہ اس کے یہ جو بیٹا آنے والا ہے یا بیٹی آنے والی ہے، اس کے لیے ہم نے کیا کرنا۔ اور خدا کہتا ہے کہ اس سے پہلے کہ تو پیدا ہوتا میں تجھے جانتا تھا۔ اس کے پاس میرے اور آپ کے لیے منصوبے ہیں۔ کاش اس سے اس کے منصوبے تو پوچھیں، ہم تو اپنے منصوبے بتاتے رہتے ہیں خدا کو کہ خدا یہ کر دے، یہ کر دے، یہ کر دے، یہ کر دے، نوکریاں دے دے، ٹی وی دے دے، گڈی دے دے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہمیں یہ نہیں کہنا چاہیے، لیکن اس سے پوچھیں کہ وہ کیا چاہتا ہے۔ کئی دفعہ ہمارے بچے ہم سے وہ چیز مانگ رہے ہوتے ہیں جس کا ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ اس کو کیا ہوگا، نقصان ہوگا، اور ہم چاہتے ہیں کہ وہ ان کو نہ ملے۔ وہ نہ سمجھ ہوتے ہیں اور وہ کیا کرتے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ یہ کچھ چاقو وہ زبردستی وہ ہم سے چھین رہے ہوتے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ اس کو یہ چھری دے دی تو یہ اپنے آپ کو زخمی کر لے۔ تو خدا جو ہے، اس سبب سے ہم اس پر بھروسہ کریں کہ اس کے پاس میرے اور آپ کے لیے منصوبے ہیں۔ کبھی اس سے پوچھ کر دیکھیں، اس سے کہہ کر دیکھیں کہ خدا تیری میرے لیے کیا مرضی ہے۔ اور میں آج شام ایمان کے ساتھ آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ آپ سے کلام کرے گا، وہ آپ کو جواب دے گا۔ اس سے پوچھ کر تو دیکھیں۔ جب وہ زبور کی کتاب میں وہ کہتا ہے نا کہ مجھ سے مانگ اور میں قوموں کو تیری میراث کے لیے اور زمین کے انتہائی حصے تیری ملکیت کے لیے تجھے بخشوں گا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ خدا سب کچھ کر سکتا۔ اسی حصے میں لکھا ہے کہ ببر کے بچے بھوکے اور حاجت مند رہ سکتے ہیں، لیکن خدا کے طالب کسی نعمت کے محتاج نہ ہوں گے۔ اگر ایسی بات ہے تو پھر ہم اپنی کوششیں چھوڑ کر، ہم اپنے منصوبے چھوڑ کر، ہم اپنی پلاننگز چھوڑ کر، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہمارے پاس کوئی پلاننگ، ہمارے پاس کوئی منصوبہ نہیں ہونا چاہیے، ہونا چاہیے، لیکن سوال یہ ہے کہ اس میں اس کی کیا مرضی ہے، اس کی کتنی مرضی اس میں شامل ہے۔ تو اس کے پاس اگلی جو سالڈ ریزن خدا پر بھروسہ کرنے کی ہے وہ یہ ہے کہ اس کے پاس میرے اور آپ کے لیے کیا ہے جی، منصوبے ہیں۔ وہ جو قبروں میں پڑے ہیں، وہ جو زیارتوں میں پڑے ہوئے ہیں، یا کوئی جانور یا درخت یا جو چاہے کسی بھی قسم کے جاندار ہیں،
یہ آپ کے لیے منصوبے نہیں رہتے. ان کے پاس تو اپنے لیے بھی منصوبے نہیں ہوتے, صبح شکار تلاش کرنے اور رات کو سونا, لیکن خدا کے پاس میرے اور آپ کے لیے منصوبے ہیں. آمین. اگلی وجہ جلدی سے اس پر ہم بات کریں گے. زبور 62 نکالیے گا, سام 62, کہ کیوں ہم بھروسہ کریں. زبور 62 اور اس کی 6 آیت سے میں پڑھتا ہوں, سنیے گا یہاں پر کیا کہتا ہے. وہ کہتا ہے وہی اکیلا میری چٹان اور میری نجات, وہی میرا اونچا برج ہے, مجھے جنبش نہ ہوگی. آگے 7ویں آیت, میری نجات اور میری شوکت خدا کی طرف سے ہے, خدا ہی میری قوت کی چٹان اور میری پناہ ہے. اے لوگوں, ہر وقت اس پر توکل کرو. اور آگے کیا لکھا ہے, اور اپنے دل کا حال اس کے سامنے کھول دو. کیسی بڑی بات, اپنے دل کا حال اس کے سامنے کھول دو. وجہ کیا ہے؟ خدا ہماری پناہ. خدا ہماری کیا ہے؟ پناہ ہے. وہ ہماری پناہ گاہ ہے, وہ مصیبت میں ہمارا مستعد مددگار ہے. یسایہ 43 پر جائیں, دیکھیں یہاں پر کیا لکھا ہوا ہے. اس کی 6 آیت جو میں نے ابھی حوالہ پہلا اس کی 2 آیت سے کہتا ہے, میں نے تجھے تیرا نام لے کر تجھے بلایا ہے, تو میرا ہے. اور آگے 2 آیت میں لکھا ہے, جب تو سیلاب میں سے گزرے گا تو میں تیرے ساتھ ہوگا, اور جب تو ندیوں کو عبور کرے گا تو وہ تجھے نہ ڈبائیں گی. جب تو آگ پر چلے گا تو تجھے آنچ نہ لگے گی, اور شعلہ تجھے نہ جلائے گا, کیونکہ میں خدا ہوں تیرا خدا, اسرائیل کا قدوس, تیرا نجات دینے والا. تیری پناہ, مصیبت میں مستعد مددگار. خدا کی جب مدد آتی ہے, خدا جب آپ کے ساتھ آ کھڑا ہوتا ہے, تو یاد رکھیے گا حکومتیں ہل جاتی ہیں, حکومتیں تبدیل ہو جاتی ہیں. ایک پتلا سا آدمی ہو نا, اور اس کو پولیس کی وردی پہنا کر کھڑا کر دیں, 10 ویلر ٹرک بھی جو ہے نا اس کے سامنے رکے گا یا نہیں رکے گا؟ حالانکہ وہ ٹرک جو ہے اس سے کئی گنا طاقتور ہے. لیکن جب خدا آپ کے ساتھ ہے تو دنیا کی طاقتیں کتنی بھی بڑی کیوں نہ ہو, وہ آپ کے سامنے. ہاللویا. اگر ایک چھوٹا سا یونیفارم پرسن ایسی طاقت رکھتا ہے, تو وہ جس کے ساتھ خدا ہے اس کی طاقت کیسی ہے, اس کی قدرت جو ہے وہ کیسی ہوگی. اور وہ کیا کرتا ہے, وہ میری اور آپ کی پناہ ہے, مصیبت میں مستعد مددگار. ان دنوں میں سوچ رہا تھا کہ ان دنوں ایک ایکسیڈنٹ ہوا ایک بڑا بھائی عامر کا, اور ان کی جب گاڑی کی حالت دیکھی تو اس سے اندازہ نہیں ہوتا تھا کہ کسی دیا کوئی 8-10 ہڈیاں نہ ٹوٹیاں ہوں, یا شاید کوئی بچہ بھی ہو یا نہ ہو. لیکن خدا جو ہے وہ کیا کرتا ہے, اپنے لوگوں کے لیے اپنے ہاتھ کو بڑھاتا ہے. مجھے یاد ہے ایک دفعہ کچھ ساتھیوں کے ساتھ ہم لاہور کی طرف ٹریول کر رہے تھے, تو لورولائی سے کوئی 1 گھنٹہ پیچھے ہماری جو گاڑی تھی, ایک ٹرک نے اس کو آ کر مارا. کچھ دوست تھے ساتھ ہمارے, اور پیچھے جو گن مینز بیٹھے ہوئے تھے وہ اڑ کر جا کر پہاڑ پر لگے, اور یوں لگتا تھا کہ گاڑی جو ہے یہ کھائی سے نیچے چلی. میں آپ کو بتاؤں کہ خدا کہتا ہے کہ مصیبت میں مستعد مددگار. اس گاڑی میں بیٹھا ہوا ایک ایک شخص جو ہے اس کو ہلکی سی بھی آنچ نہیں, حالانکہ وہ ٹرک اس کو کھینچتا لے. ٹوین ڈور ڈبل ڈور کیبن جو وہ ہوتی ہے, جو کیا اس کو کہتے ہیں جی, ویگو جو ہے. مصیبت میں مستعد مددگار, وہی ہماری پناہ ہے, جس میں نے کہا کہ آزما کر دیکھو, کبھی مصیبت میں اس کو پکار کر تو دیکھیں. اور آخری بات متی کی انجیل اس کے 18 باب میں سے ہے, لکھنا چاہے حوالہ لکھ لیں, اس کی 20ویں آیت ہے. وہ کہتا ہے کہ دیکھ
میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ۔ تو خدا جو ہے ہمارے منسٹر ہمارا ساتھ چھوڑ دیں گے، ہمارے عزیز و اقارب، دوست، ساتھی، بہن بھائی، رشتہ دار وہ ساتھ چھوڑ دیں گے، وہ توقعات پر وہ پورا نہیں اتریں گے، لیکن وہ جو یہ کہتا ہے کہ دیکھ میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ، وہ صرف مستعد مددگار ہی نہیں ہے، وہ صرف ہمارے لیے جنگ ہی نہیں کرتا، وہ صرف ہمارے لیے سوچتا اور خیال ہی نہیں کرتا، وہ صرف ہمارے لیے منصوبے ہی نہیں بناتا، وہ صرف ہماری پناہ گاہ ہی نہیں، بلکہ ہمارے ساتھ ساتھ وہ رہتا ہے، ہمارے ساتھ ساتھ وہ چلتا ہے۔ کبھی آپ نے محسوس کیا کہ خدا آپ کے ساتھ ہے؟ کبھی آپ نے محسوس کیا کہ آپ کسی جگہ پر دڑے پر گرنے لگے اور اچانک کوئی ایسا ہاتھ آیا اور اس ہاتھ نے وہ ہاتھ بڑھا اور اس نے روک دیا؟ مجھے یاد ہے ہم پنجاب جا رہے تھے، گاڑی جاری ان دنوں سارا یہ روڈ بن رہا تھا، اور رائٹ اس جگہ پر آ کر گاڑی رکی جہاں پر آگے پل ہی نہیں اور نیچے کوئی 50 فٹ کی کھائی تھی۔ گیت تو ہم گاتے ہیں کہ پھیلا ہوا وہ ہاتھ خدا کا میں نے دیکھا ہے۔ کبھی اس کے ہاتھ کو محسوس کر کے دیکھیں کہ خدا کس طریقے، خدا بڑی چیزوں میں آپ کو نظر نہیں آئے گا، آپ کو ہر روز آپ کے ایک لمحے میں کچھ کرتا ہوا آپ کے ساتھ نظر آئے، اس کو فیل کر کے، اس کو محسوس کر کے اپنی زندگی میں، پھر آپ کو کہنا پڑے گا کہ دنیا کے سارے معبود کیا ہیں؟ محض بت ہیں، وہ سنتے نہیں، وہ بولتے نہیں، لیکن ہمارا خدا جو ہے وہ سنتا بھی ہے، وہ بولتا بھی ہے، وہ دیکھتا بھی ہے، وہ جواب بھی دیتا ہے۔ ہیلیلویا۔ کبھی اپنی سچویشنز میں، حالات و واقعات، ایک شخص تھا، اس نے یہ بات کر کے میں اس کو کلوز کروں گا، اس نے ایک دن خدا سے گلہ کیا، شکایت کی کہ خدا میں ہر روز تجھے اپنے ساتھ ساتھ دیکھتا ہوں، میں ہر روز جب میں چلتا ہوں تو میں محسوس کرتا ہوں کہ تو میرے ساتھ ساتھ چل رہا ہے، مجھے تیرے قدموں کے نشان بھی نظر آتے ہیں، میں تجھے دیکھتا ہوں، محسوس کرتا ہوں، فیل کرتا ہوں۔ ہم جو دنیا کے لوگ ہیں نا، کئی دفعہ ہم چیزوں کو محسوس کرتے ہیں۔ ایک وقت ہوتا تھا لوگ اسپرٹس کو فیل کیا کرتے تھے، مجھے نہیں پتا لیکن آج کے کچھ لوگ کرتے ہیں یا نہیں، لیکن مجھے یاد ہے کہ جب کبھی اندھیرے میں جایا کرتے تھے تو یوں محسوس ہوتا تھا، فیل ہوتا تھا کہ شاید کوئی پیچھے آ رہا ہے، ایسے لگتا تھا جیسے کوئی آئے گا، ایک دم کوئی چیز آئے گی آ کر دبوچ لے گی، اس لیے کہ وہ وجود ان کا جو ہے وہ موجود ہوتا تھا۔ لیکن کاش ہم خدا کے احساس کو، اس کے وجود کو اپنی زندگی میں فیل کرنا شروع کر سکیں، محسوس کرنا شروع کریں۔ تو وہ شخص خدا سے گلہ کرتا ہے، کہتا ہے کہ میں مصیبت میں ہوتا ہوں، دکھ میں ہوتا ہوں، تکلیف میں ہوتا ہوں، تو خدا پھیرتے تمہیں نظر نہیں آتا۔ خدا کہتا ہے اس کو کہ بیٹا جب تو مصیبت میں ہوتا ہے تو اس مصیبت میں، اس دکھ میں نے تو تجھے اپنے ہاتھوں پر اٹھایا ہوتا ہے، اور وہ قدموں کے نشان تیرے نہیں، وہ میرے ہوتے ہیں، تو میرے ہاتھوں میں۔ تو خدا، ہم یہ محسوس کر رہے ہوتے ہیں کہ شاید ہم اکیلا رہ گئے، اور ایک وقت تھا میری زندگی میں ایسا محسوس کرنے لگا، لیکن ایک قدرت، ایک طاقت ہے جو سنبھالے رکھتا ہے۔ اور میں آج آپ کو اس ایمان کے ساتھ میں چاہوں گا، اس کو کلوز کروں گا کہ آئیے اپنی سچویشنز میں خدا کو اپنے ساتھ لے کر چلنا سیکھیں، خدا کو محسوس کرنا سیکھیں۔ ہم بہت دفعہ بڑی غلط بیانیاں کرتے ہیں، بہت دفعہ ہم مبالغہ آرائی سے کام لیتے ہیں، میں جھوٹ کی نہیں، میں لفظ نہیں، ذرا تھوڑا سخت ہو جائے، مبالغہ آرائی سے ہم کام، اپنے منصوبوں پر، اپنی باتوں پر بھروسہ کرتے ہیں۔ لیکن اس سال میں چاہوں گا کہ 23 جس طرح کا گزر گیا وہ تو گزر گیا، اس سال کے لیے خدا کے سامنے کوئی منصوبہ لے کر آ جائیں، رکھ دیں خدا۔ دیکھیے گا کہ خدا
آپ کے ساتھ آپ کی پلاننگز میں، آپ کے منصوبوں میں، آپ کے حالات و واقعات میں، آپ کی سچویشن میں، آپ کی مشکل میں، آپ کے دکھ میں، آپ کی تکلیف میں، آپ کے فیملی میٹرز میں، آپ کے ارد گرد کے معاملات میں، آپ کے جابز کے میٹر میں خدا آپ کو آپ کے ساتھ کھڑا ہوا نظر۔ پھر حالات کیسے بھی کیوں نہ ہو جائے، وہ طوفان، وہ ہوائیں آپ کو ڈبوئیں گے نہیں، بلکہ خدا آپ کو سرفرازی عطا کرے۔ آئیے اپنی آنکھیں خدا کی